بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے کو معاف کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے کو معاف کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا۔ کریم تو ہے بتا دے حساب کر کے مجھے، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کیسا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے کو معاف کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس اور فرقان بابی ہم دونوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور آج جمعۃ المبارک ہے تو جمعہ کی بھی مبارکباد آپ کو دیتے ہیں، بہت ساری فضیلتیں آپ کو مبارک ہوں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے آج پاک بھارت تعلقات کے بارے میں۔ پاک بھارت تعلقات کے بارے میں ہم اپنے بچپن سے ہی نہیں نسلوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ تعلقات خراب ہیں۔ دونوں ممالک جب سے پارٹیشن ہوئی ہے تب سے ہی جنگی صورتحال میں مبتلا ہیں، اور حالات ہمیشہ سے ہی نازک رہے ہیں۔ الگ الگ حکومتیں آتی رہیں اور آ کے کوشش بھی کرتی رہیں کسی طرح تعلقات بہتر ہو سکیں، صورتحال بہتر ہو سکیں، مگر نہ ہو سکے۔ دونوں ممالک کے کلچر، زبان اور رہن سہن میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کوئی اتنا نیا پن نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے جب بھی کبھی ادھر کے لوگ ادھر جا کے یا ادھر کے لوگ جب یہاں آ کے کام کرتے ہیں تو وہ بڑا ہمیں ایک کوئی ڈیفرنٹ فیل نہیں ہوتا، مطلب ایک جیسا ہی لگتا ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ کرکٹ نے بھی ایک بڑا اہم رول پلے کیا آج تک، جس کو پوری مطلب ایک جنگ کی طرح، کرکٹ کی جنگ کی طرح سمجھا گیا. جتنی مرضی لڑائی جھگڑے کچھ بھی ہوتا رہا، جب پاکستان کا اور بھارت کا کرکٹ کا میچ ہوتا تھا تو پورا ملک جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے میچ کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور لطف اندوز ہو رہے ہوتے تھے. جذبات بھی نظر آتے رہے، سارا کچھ. یہ تو حالات ہیں ہمارے پاکستان کے اور بھارت کے جو ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں. بھارتی پولیٹیشنز اور پاکستانی پولیٹیشنز ایک عرصے سے کشمیر کے نام پہ اپنی سیاست چمکاتے رہے ہیں اور ابھی تک چمکا رہے ہیں. وہ کشمیر کے نام پہ کچھ دو چار باتیں کر کے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اور ادھر سے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں. یہاں پہ کشمیر کی آزادی کی بات کروا کے یا کچھ اس طرح کے دو چار چکنی چپٹی باتیں کر کے اور یہاں بھی لوگوں سے سیاست کی جاتی ہے بیسیکلی. تو یہ ہمارے ملک میں اور ہندوستان میں جو بھی مطلب سیاسی حالات رہے، سب سے زیادہ جو پستا ہے وہ یا تو کشمیری پسرا ہوتا ہے، جن کو تھوڑا سا جو ایک آج کے دور میں 2018 میں جہاں آج کا انسان اتنا ایڈوانسڈ ہے اور اسے اتنی سہولیات میسر ہیں زندگی گزارنے کی، وہاں وہ آزادی جیسی ایک نعمت سے اور سہولت سے محروم ہے. آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہو سکیں گے کبھی، یا ہمیشہ ہم بھی اپنی نسلوں کی طرح اسی طرح ایک امید سے ہی وقت گزارتے رہیں گے کہ آج اچانک ایسا لگے گا ہمیں کہ اب تعلقات کل بہتر ہونے والے ہیں اور اچانک ہی جو ہے ایک ایسا لگے گا کہ نہیں اب تو جنگ ہونے والی ہے. تو کیا انہی حالات کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی ہم پاکستانیوں کو اور بھارت والوں کو؟ تو آخر اوریجنلی کن وجوہات سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور کیسے یہ سیٹل ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا بھی دل کرتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان اکثریت ملک میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ہم پڑوسیوں کے حقوق سے بخوبی واقف ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پڑوسی ہیں وہ سارے بڑے اچھے سکون سے اور ہمارے ساتھ بڑے اچھے، ہم بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات میں رہیں. مگر جب ہمارے پڑوس کی طرف سے ہی جب اندھیرے میں گولیاں چلائی جائیں گی ہمارے فوجیوں پہ، ہمارے شہریوں پہ اور ہمارے ملک میں ہونے والے جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات یا جس ایسے واقعات جن سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہو اس کے لیے پوری سپورٹ کی جائے گی، تو پھر حالات ایسے ہی رہیں گے. اور ان حالات سے ہمیں کیسے نمٹنا ہے آج خاص طور پہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک چیز کا ہمیں اندازہ ہے، بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ملک ہے. بالکل ہے ایسا؟ اگر ہے تو پھر ڈبل سٹینڈرڈز کیوں نظر آتے ہیں ہمیں؟ ہمارے سینماز بھرے ہوئے ہیں ہندوستانی فلموں کی طرف سے، ان کی وجہ سے. ہمارے ٹی وی چینلز جہاں پہ اچھا خاصا کانٹینٹ، 10 میں سے کم از کم میرا خیال ہے کوئی 4 ڈراماز تو ایسے ہوں گے شام میں جو انڈین ڈراماز چل رہے ہوتے ہیں ہر چینلز پہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جتنے ٹی وی کمرشلز ہیں، ان ٹی وی کمرشلز میں آپ کو ہر 3-4 کمرشل بعد 5 کمرشل بعد ایک کمرشل ایسا نظر آئے گا جو کسی انڈین مطلب کسی سٹار کے ساتھ بنا ہوا ہے یا انڈیا میں جا کے بنا ہوا ہے یا انڈیا کی ٹیم نے وہ بنایا ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم ان کے لیے کاروبار، وہ ہمارے لیے ایسے کریں اور ہم ان کے لیے کاروبار کے مواقع سوچتے رہیں اور اپنے کلچر سے دور ہوتے رہیں اور ہندو کلچر اور ان ساری چیزوں کو اپنی عوام کو دکھاتے رہیں، اپنے بچوں کو ہم انڈین کارٹونز دکھاتے رہیں. تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو خیر آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ایک مجھے
چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھنا ہے، تو وقفے سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے ہم آج اسی حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کس سمت میں جا رہے ہیں اور آگے کیا کیا ہمیں امیدیں رکھنی چاہیے اپنے اعلیٰ حکام سے کہ ایسی کون سی پالیسیز بنتی جس کی وجہ سے ہم ذرا ان میں بہتری دیکھ سکیں، یا کیا ہمیں بہتری کی جانب جانا بھی چاہیے، کیا یہ ہمارے لیے مفید اور مناسب ہے بھی کہ نہیں. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار نزاکت صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت اللہ کا شکر ہے. اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں یہ سماجی کارکن ہیں اور بڑے نوجوان اور انرجیٹک سماجی کارکن ہیں جناب شجاعت برنی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں پاک بھارت تعلقات کس سمت میں جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ فہیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بات کی کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ کشمیر کے اوپر اور ہندوستان پاکستان کی جو کنٹروورسی ہے اس کے اوپر پولیٹکس کرتے ہیں. آپ کی بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم تو اپنے ملک کی بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہندوستان کے ساتھ بڑے غیر مراسم ہوتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں. آپ نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ہندوستان پاکستان کے فوجیوں کو شہید کر رہا ہوتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر پیلٹ گن استعمال ہوتی ہے، تو انفارچونیٹلی ہمارا پرائم منسٹر ہندوستان کے پرائم منسٹر کو اپنے گھر پہ بلاتا ہے تمام پاکستان کے اداروں کو بائی پاس کر کے. تو یہ ایک کس کو دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیں اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے پولیٹیشین بھی گزرے ہیں. میں کوئی پیپلز پارٹی کی وکالت نہیں کرنا چاہتا کہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. 1000 سال کوئی انسان کی زندگی تو نہیں ہوتی. 1000 سال کے میننگ یہ ہے کہ ہم کبھی کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب پرائم منسٹر بن کے مظفر آباد میں گئی تو مظفر آباد میں کھڑے ہو کے کہا کہ جہاں پہ کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں پہ پاکستان والوں کا خون بہے گا. بنیادی طور پہ آپ نے جو سوال کیا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، دیکھیں ہندوستان بھی ایک آزاد ساورن کنٹری ہے اور پاکستان بھی ایک آزاد ملک ہے. اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستانیوں کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہمارا پرچم دلی اور بمبئی پہ لہرائے. اسی طرح ہندوستان کے عوام کو بھی اس چیز سے کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ ان کا پرچم لاہور کے اندر یا کراچی کے اندر لہرائے. انفارچونیٹ کیا ہے کہ جو ایشوز ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس کو ریزالو ہونے کی ضرورت ہے، جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو ٹرائیکا ہے وہ اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لے رہا کہ جس طرح لینا چاہیے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان اگر سیریس آپس میں ڈائلاگ ہوں، سی بی ایم ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کچھ ایسے ایشوز ہوں کہ جو ریزالو نہ ہو سکیں. ہندوستان کے اندر ہم سے زیادہ غربت ہے، ہندوستان کے زیادہ مسائل ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارا تو 20 کروڑ آبادی ہے، ان کی تو 1 ارب 30 کروڑ. تو آپ کمپیریزن کریں کہ ہمارے تو پھر بھی چلو ہم کسی نہ کسی طرح سے سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں اس چیز کو سنبھال سکتے. میں یہ میسیج یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام بالکل اس چیز کو اپنے جو پولیٹیشین ہیں ان کو کنونس کریں کہ کم از کم ہندوستان پاکستان کے درمیان جو کنٹروورشل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر کے ہندوستان اور پاکستان کے دیکھیں. میں ایک دفعہ امریکن پریزیڈنٹ یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے بڑی اچھا سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو حکمران ہیں اگر وہ اپنے عوام کو صاف پانی پینے کے لیے دے دیں تو دونوں جنگ جیت جائیں گے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی میسیج ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی جو مس کمنٹمنٹ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. گو کہ پاکستان کی خاصی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کر سکیں کہ ہندوستان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی. ہندوستان کی جو اقوام متحدہ کے اندر جو کمنٹمنٹس تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. پھر پانی کے اوپر جس طرح ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے, پھر ہمارے بارڈر کے اوپر جو ہمارے فوجی, کبھی میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ ہماری جو پاک آرمی ہے جس طرح ہمارے سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے, اس کے اوپر بے گناہ فوجیوں کو شہید کرنا, پھر ہمارے شہریوں کے اوپر اس طرح سے فائرنگ کرنا, یہ ہندوستان کا معمول بن چکا ہے. کہ اس لیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ کنونس کر رہا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ماضی قریب کے اندر جتنا کشمیر کے اندر تحریک چلی اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. وہاں کے لوکل جو مجاہدین نے وہ اٹھ کے وہاں پہ ریاست جموں کشمیر کی تحریک میں کردار ادا کر رہے ہیں. ایسا بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ ادھر سے جو ہم گورنمنٹس کے بیچ میں تعلقات کی کچھ بہتری نظر آتی ہے اور ساتھ ہی کشمیر پہ وہ ظلم بڑھا دیتا ہے. ادھر جناب آ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں اور ادھر دوسرے بارڈر پہ گولیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح کی دوہری پالیسی بھی وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک کی طرف سے دیکھنے کو عموماً ملتی ہے. اچھا, آپ یہ سماجی کارکن ہیں شجاعت, آپ یہ بتائیے کہ یہ کلبھوشن والا جو واقعہ ہوا اس کے گرفتار ہونے سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کیا فرق پڑا ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو فہیم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے اس ٹاپک کو جو ہے اپنے پروگرام میں دہراتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آیا کہ ہم واقعی پاکستانی شہری ہیں. بات یہ ہے کہ کلبھوشن اگر اس وقت حراست میں ہے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے. اگر وہ اس وقت حراست میں نہیں ہوتا یا اس کو پھانسی کے پھندے میں لٹکا دیا ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کلوز ہمیں دے رہا ہے, جو چیزیں ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہیں, اگر اس کو پھانسی کے پھندے میں لٹکا دیتے تو وہ چیزیں ہمیں نہیں مل پاتی. یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہے ہم ایز اے پاکستانی, اگر ہمارا پاک فوج کا بندہ کوئی پاکستان سے باہر جا کے شہید ہوتا ہے تو ہم ایکسیپٹ تو کرتے ہیں ایٹ لیسٹ. ایون مجھے افسوس کی بات, حیرت کی بات یہ ہے کہ کلبھوشن بھی جو ہے اتنا حیران ہو چکا ہے کہ یار میری جو گورنمنٹ ہے مجھے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہے. میرے گھر والے مجھے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں جو ہوں انڈین آرمی سے تعلق ہے میرا, میں کمانڈر ہوں, لیکن پھر بھی انڈین جو آرمی ہے اور جو انڈین حکومت ہے وہ صاف انکار کر رہی ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر بالکل اس حوالے سے ذرا مزید بات کرتے ہیں ان کے اس رویے کے بارے میں. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے اپنے اس پروگرام کے پہلے حصے میں بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے. سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ہمارے ساتھ شجاعت برنی صاحب موجود ہیں جو کہ سماجی کارکن ہیں. جی شجاعت صاحب, تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کلبھوشن کے بارے میں بالکل آپ نے یہ کہا کہ ایک انڈین شہری کو جو انڈیا کی مفاد کے لیے ہی کام کر رہا تھا, را کے لیے, وہ بھی اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں کہ انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو, کن کے کہنے پہ پہنچایا. میں نے را کے اندر کیوں جوائننگ لی, تمام چیزیں وہ بتا چکا ہے, لائیو بتا چکا ہے, اس کی ویڈیوز تک ہمارے پاس سوشل میڈیا پر, اور اس کے بعد لا تعلقی کا اظہار کر دیا. اتنی بڑی بات, اتنا جھوٹ. مطلب اور مزیدار بات یہ کہ جب ان کی والدہ اور وائف جب ملنے آئی ہیں پاکستان, تو آپ یہ اندازہ لگا لیجئے اتنی جلن پاکستان کے اندر, اتنی جلن کہ یہاں سے ملاقات ہو کر وہ اٹھے ہی ہوں گے تو وہاں بارڈر پر ہمارے جو ہے معصوم فوجیوں کو شہید کر دیا. یار یہ مطلب اندازہ دیکھیں آپ, جلن کا, تپن کا اندازہ دیکھیں آپ کہ مطلب ان فوجیوں کا کیا قصور تھا یار. بھائی ہم اتنا نرمی دکھا رہے ہیں, اتنی نرمی دکھا رہے ہیں, اور تم ہمارے جو ہے معصوم فوجیوں کو جو ہے شہید کر رہے ہو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ مطلب ہم جو ہے مطلب ان کو بچھڑوں سے ملوا رہے ہیں, ہم نرم گوشہ رکھ رہے ہیں, اور وہ نرم گوشہ تو رکھ ہی نہیں رہے.
وہ جو ہے بیچارے فوجیوں کو جو ہے شہید کر رہے ہیں، اور اب ایسا ہو چکا ہے کہ وہ فوجیوں سے ہٹ کر جو ہے عوام پر آ چکی ہے حرکت۔ بالکل صحیح۔ اچھا سردار صاحب یہ بتائیے، ویسے جیسے کہ شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دشمنوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے کی مطلب ایسی نوبت کیوں آ جاتی ہے؟ اور یہ کیا، مجھے تو یہ اس پالیسی کی سمجھ نہیں آتی، تھوڑا سا ذرا دیکھیں آپ explain کو کر پالیسی دیجیے۔ کی اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ انفارچونیٹلی آپ نے کچھ دن پہلے ہمارے سابق پرائم منسٹر پاکستان میاں نواز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، پورے پاکستان کے الیکٹرانکس میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے کہ جس نے ملک توڑا تھا بنگلہ دیش کے اندر، مجیب الرحمان صاحب، تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی محب وطن تھا۔ تو انفارچونیٹ فہم کیا ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں انفارچونیٹلی وہ اپنی ذات سے نہیں نکل رہے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے پاکستان کے اداروں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ اپنی ذات سے نہیں نکل رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہمارے لیے جو نیریٹو بنا ہوا ہے اس کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو اپنی ذات پیاری، اپنے ملک سے وفاداری نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر موجودہ دور کے اندر جو میں آپ کو بتاؤں کہ 18 سال سے 45 سال کے جو 65% لوگ ہیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک میسیج دیا کہ پاکستان کے اندر جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے۔ ہم نے صرف میاں نواز شریف صاحب کے لیے نہیں کہا، کیونکہ جب یہ ہندوستان میں جاتے ہیں تو متھل سے ملاقات کرتے ہیں، کوئی اپنے ملک کی بات نہیں کرتے بلکہ اپنے بزنس کی بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر چیئرمین صاحب نے کہا کہ چاہے اس کا کسی سوچ، کسی فکر، کسی مکاتب فکر سے تعلق ہے، اگر وہ مودی کا یار ہے تو وہ غدار ہے۔ بالکل کلیئر ہمارا میسیج یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے انٹرنیشنلی یا فائدہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ چیز طے ہے کہ ایک بندہ بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ پاکستان میں نے توڑا، مودی نے کہا کہ پاکستان میں نے توڑا، پھر وہ جو کشمیر کے لوگ جو اپنا آج پاکستان کے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں، جو پاکستان کے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کو جو خوشی ملتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ سیر و رفتار کرتے ہیں، تو ان کے اوپر جب پیلٹ گن استعمال ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، جو ان کو جس طرح وہ سٹینڈ لیتے ہیں اسی طرح ہمارے حکمرانوں کو بھی لینا چاہیے، تاکہ انٹرنیشنلی ہم اپنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کر سکیں، ایک پازیٹیو نیریٹو دے سکیں کہ پاکستان ظلم نہیں کر رہا بلکہ پاکستان مظلوم ہے اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے۔ بالکل سر، کشمیریوں کے بارے میں بات کریں گے، کشمیر کے حوالے سے ایک کالر میرے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، مجھے رضوان عباس بات کر رہی ہوں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کی پروگرامنگ کی بہت تعریف کروں گی کہ ایک تو آپ بالکل ایسے ایشوز اٹھاتے ہیں جن کے اوپر بات کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے پاکستانی عوام کا۔ تھینک یو سو مچ۔ کیا کہیں گی آج کے اس موضوع کے حوالے سے؟ فہیم بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آج تک پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکا۔ ایک ریالٹی ہے پاکستان جسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا انڈیا کو، اس کے بعد ہی اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ ابھی آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا کہ سیالکوٹ سیکٹر پہ لوگوں نے ایک انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ لوگ ایل او سی کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہاں بیٹھی ہوئی ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ کشمیر کیوں نہیں نظر آتا لوگوں کو؟ کشمیر کی عوام، اس کے دکھ کیوں نہیں نظر آ رہے اتنے سالوں سے؟ آخر کیا کیا جائے، کس کو آواز دی جائے، پاکستان کس کے آگے جائے؟ پاکستان کو میزائل اگر فائر کرنا ہے وہ کہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے دھمکی دیتے ہیں پاکستان کو، آپ فوج کھڑی کرتے ہیں بارڈر پہ تو پاکستانی فوج کو بھی جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، ہم ابھی اس حوالے سے جو آپ نے کہا ہم سردار صاحب سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جناب دیکھیں فہیم، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو کشمیر کے جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بنیادی چیز یہ ہے، وہ پاکستان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کلاشنکوف لے کے اٹھیں اور ان کو مارنا شروع کر دیں، ہندوستان والوں کو، اور اس کی یا ان کے اوپر اٹیک کر دیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 19 جولائی کو یہ جو گزشتہ 19 جولائی کو جب پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے یوتھ نکل کے کشمیریوں کے ساتھ
اظہار یکجہتی کیا پورے پاکستان کے لوگوں نے. پھر 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. پاکستان کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو کشمیریوں کی وکالت کرتے ہیں, جس طرح ہماری کالر نے درد دل کے ساتھ کشمیریوں کے حوالے سے بات کی, یہی جذبات, یہی احساسات کشمیر والے لوگ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان والے کریں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے چاروں صوبے, گلگت بلتستان, فاٹا اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ دل و جان کے ساتھ اس کشمیر والوں کے ساتھ ہیں. ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں اس سے کوئی قطع نظر اس کے. میں آپ کو بتاؤں کہ مقبوضہ کشمیر کی جب لیڈرشپ سے ہماری بات ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے, پاکستان کے حکمران کیا سوچتے ہیں, پاکستان کے ہمارے جو سیاستدان کیا سوچتے ہیں. پاکستان کے کشمیر کے لوگ پاکستان کے اوپر 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ایک ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ایک پاکستان کی عوام. میں کہتا ہوں کہ 99% پاکستان کے کشمیریوں کے لیے کھڑے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں, ہندو ہیں, بدھسٹ ہیں, عیسائی ہیں, تمام لوگ اکراس دی بورڈ پورے پاکستان کے اندر کشمیریوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. یہ کمنٹمنٹ کشمیر کے لوگ پاکستانیوں سے چاہتے ہیں. شجاعت صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی سردار صاحب نے بتایا ہے کہ پاکستان کے عوام اور حکومت یہ دونوں الگ الگ سوچ کیوں رکھتے ہیں ہندوستان اور کشمیر کے بارے میں؟ بات صرف اتنی سی ہے معذرت کے ساتھ صداقت بھائی, اگر جب حکومت کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر حکومت کیوں ہے؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور میں اپنی معصوم عوام سے بھی کرتا ہوں کہ یار جب حکومت کچھ کرنا ہی نہیں ہے, جب ہمیں ہی روڈوں پر آنا ہے, جب ہمیں ہی اپنے کپڑے پھاڑنے ہیں, جب ہمیں ہی اپنا سب کچھ برباد کرنا ہے, تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے؟ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسران کیا کر رہے ہیں؟ اے سی سے کمرے سے باہر نکلتے نہیں ہیں, گاڑیوں سے وہ اترتے نہیں ہیں, ان کا زمین پر پاؤں اترتا نہیں ہے. ہم ان کو لے کر آتے ہیں کہ بھائی ہم ان کا ساتھ دیں, فنڈ ان کو جا رہا ہے, وہ ٹیکسز ہم سے لے رہے ہیں, سب کچھ وہ ہم سے لے رہے ہیں, اور پھر ہم سے بولا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام اور حکومت الگ الگ کیوں ہیں؟ شجاعت بھائی, آج تک کا جو ریکارڈ ہے, جو میں نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا, جو میں دیکھتا آیا ہوں, اور یقیناً آپ بھی, وہ جب یہ حکومت چلی جائے گی نا چند مہینوں بعد, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یار پچھلی حکومت جو ہے نا وہ زیادہ بہتر تھی, کیونکہ خون کم نچوڑا گیا تھا نا بھائی. ہم نے اگلی دفعہ اس سے بھی برے فیصلے کر کے اور ان لوگوں کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ حکمران آپ نے لگا لینا. سر ہم لوگ ایک مرغے کی مانند ہیں, ایک مرغے کی مانند. اس کی زندگی کا مقصد چکن کڑھائی یا چکن بریانی نہیں سر, وہ بہت ایک گندے مانند ہیں. چیز آپ کو بہت بتاؤں گندے مانند کہ ہیں. معذرت کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی گورنمنٹ گزری ہیں اس میں ڈکٹیٹرشپ بھی ہے, ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف سے ہمارے کروڑ اختلافات, لیکن کشمیر کے اوپر اس نے سٹینڈ لیا ہے. ہاں بالکل. میں کہتا ہوں کہ جنرل ضیاء سے ہمارے کروڑ اختلافات, لیکن کشمیر کے اوپر, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی اسی طرح, لیکن موجودہ گورنمنٹ نے, میں پورے ہمارے بہترین مخالف ہیں ضیاء الحق صاحب جو ہے, ہم ان کے, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ان کے بارے میں سوچ کیا ہے. جنرل پرویز مشرف کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا قاتل سمجھتے ہیں, لیکن کشمیر کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی کلیئر پالیسی تھی, ہم مانتے ہیں, اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کی کلیئر پالیسی ہے. ہم کشمیر والے جو لوگ ہیں وہ تمام پاکستانیوں سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہمارے لیے آواز اٹھائیں. بالکل صحیح جناب. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. آپ دوستوں کا سوال بھی شامل کریں گے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور بات ہو رہی ہے آج پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے. شجاعت برنی ہمارے ساتھ ہیں, سماجی کارکن, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار نزاکت صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندہ ہیں. اچھا جناب شجاعت, آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. ہم نے تو کبھی اپنے دل میں جو ہے کوئی گندگی رکھی نہیں ہے بھارت کے لیے. ہمیشہ جو ہے ہم نے گلے لگیں, اور ہم جب گلے لگیں ہمیں پیچھے سے وائر کیا گیا ہے. ہمیں بھارت نے جو ہے بڑا نقصان پہنچایا ہے, بڑا جو ہے ہمارا خون بہایا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری دل میں ابھی بھی ہے, اور اینڈ تک ہم یہی سوچ رکھیں گے کہ ہمیں پاکستان کو اور انڈیا کو ایک کرنا ہے.
ہماری سوچ یہ ہے, ہماری سوچ یہ نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد ملک ہے, وہ جو ہے ایسا ملک ہے جو ہمیں مار رہا ہے جان سے, وہ ہمارے لیے خلاف ہے. ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے نا, ہم ایک اپنے لیے جو ہے نرم گوشہ اور رکھ رہے ہیں کہ یار پاکستان جو ہے ایک نرم گوشہ رکھنے والا ملک ہے, اور اگر انڈیا یہ تمام حرکتیں بند کر دے گا یہ, تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اسٹینڈ بائی ہیں. ہم ان کے ساتھ جو ہے آگے بزنس بھی کریں گے اور معاملات بھی کریں گے, بہت سارے کام کریں گے, اور یہ پاکستان انڈیا کی دوستی جو ہے پوری دنیا میں مانی جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا سر, یہ تو میرا دل کا خیال ہے, اور میں سوچتا ہوں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ خیال ہے, اور خیال ہی رہنے دو اس کو. صحیح ہے سردار بھائی, آپ بتائیں ذرا, حالات بہتر ہونے چاہیے؟ بالکل بہتر ہونے چاہیے. میں فہیم آپ کو بتاؤں کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کے عوام کی جو سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی ہے. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ نہرو یونیورسٹی میں 2000 ریگولر اسٹوڈنٹ نے کشمیریوں کے لیے پروٹیسٹ کیا وہاں پہ, کہ کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہے ان کو بند کیا جائے. ہندوستان کے اندر خود ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہندوستان کے حکمران جو کشمیریوں کے اوپر اور جو پاکستان کے ساتھ جو حل طلب مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے حکمرانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسئلہ کشمیری ہندوستان کے ساتھ ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اس کے بعد اگر سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا ہوگا تو وہ پانی کے اوپر ہوگا. ہم پانی کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے پاکستان کے لوگ. اگر پاکستان کے لوگ پانی کے اوپر کمپرومائز کریں گے تو پاکستان بنجر ہو جائے گا. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جو بنیادی مسائل ہیں, کشمیر والوں نے تو پاکستان بننے سے 23 دن پہلے 19 جولائی 1947 کو ہلاک پاکستان کی قرارداد منظور کر لی تھی. اس وقت کی جو نمائندہ تنظیم تھی کشمیر کی, آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس, اور غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے گھر آبی گزرگاہ کے مقام پہ ہلاک پاکستان کی قرارداد منظور ہو گئی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی ہیں کشمیر کے لوگ. اسی لیے جب پاکستان میچ جیتتا ہے, ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میچ ہوتا ہے, تو سب سے زیادہ جشن سری نگر اور جموں لداخ اور پٹھان کوٹ میں بنتا ہے. پاکستان کے اندر شاید کم بنتا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ صرف اس وقت مجھے ایک نیشن نظر آتے ہیں, قوم نظر آتے ہیں, جب کشمیر کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ جب بھی کشمیر کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے, پھر نہ رنگ دیکھا جاتا ہے, نہ نسل دیکھی جاتی ہے, نہ صوبہ دیکھا جاتا ہے, نہ کوئی پنجابی ہوتا ہے, نہ مہاجر ہوتا ہے, نہ سندھی ہوتا ہے, نہ بلوچ ہوتا ہے, نہ پٹھان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو کمٹمنٹ ہے یہ کشمیر والوں کو حوصلے فراہم کرتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں, ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر اسی طرح کی کمٹمنٹ پاکستان والوں کی رہی تو ہندوستان آرمی کا بارود ختم ہو جائے گا, لیکن کشمیریوں کے سینے انشاءاللہ پاکستان کے لیے ختم نہیں ہوں گے. بالکل صحیح ہے. تو کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ایک کالر میرے ساتھ پہلے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام سر, میں سید محمد ارشد بات کر رہا ہوں کراچی سے. ارشد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب ہمارے وجود میں آیا تو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہمارے وجود میں آیا. صحیح ہے. اور یہ اس کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں قرآن اور سنت کی بالادستی ہوگی. قانون میں بھی یہ لکھا ہوا ہے یہاں کے. میں یہ دیکھتا ہوں جتنے بھی ٹی وی ٹاک شوز آتے ہیں, میڈیا جتنا بھی ہائی لائٹ کرتا ہے, اس میں یہ باتوں کو دو قومی نظریہ اور قرآن و سنت کو پس پش ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, ان کے بیٹا آج کل حافظ عاقب سعید صاحب جو تنظیم اسلامی کے امیر ہیں, ان کا تو بالکل غیر سیاسی ہے, اسلامی ہے بالکل. تو کوئی مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہنا میں وہ, تو ان کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جب ٹاک شو میں کبھی ان کو بلایا نہیں جاتا ہے. شیخ الدین شیخ بھی انہیں سے ریلیٹڈ ہے جو آتے ہیں مختلف چینلز پہ, تو ان کی کوئی بات آپ سنیں, کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوتی. صرف یہ بات اگر اسلام کو پس پش نہ ڈالا جائے تو میں سمجھتا ہوں کشمیر ایشو بھی ریزالو ہو سکتا ہے. اور ارشد صاحب معذرت کرتا ہوں, میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. اسلام کو پس پشت کس نے کیا ہے؟ کیا ہم انسانیت کے جذبے کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں, بہت اچھے بات کر رہے ہیں. ہمیں تو دیکھیں چاروں وزرائے اعلیٰ ہمارے پاکستان کے اچھے ہیں اس وقت. میں جو سب دیکھ رہا ہوں پاکستان میں, یہاں کے مراد علی شاہ بھی اچھے ہیں, پرویز خٹک صاحب بھی بہت اچھے ہیں, اور یہ ینگ ہیں. صرف یہ پنجاب میں تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے جو سارے سیاسی نظام چلا رہے ہیں, جیسا بھی ہوا تھا, تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ینگ نہیں ہیں. تو اگر وہ تھوڑا سا تبدیل کرے کسی اور کو دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. نون لیگ صحیح ہے,
नवाज शरीफ साहब का भी देखा जाता है 3 मरतबा है। ठीक है हम बात करते हैं सवाल जनाब। क्या देखिए, इन्होंने हाफिज़ सईद साहब के हवाले से बात की। मुझे तो याद है कि आप पिछली दफ़ा 5 फरवरी को आपने हाफिज़ सईद साहब के नुमाइंदे को यहाँ बुलाया हुआ था। मैंने मुज़म्मिल हाशमी साहब के साथ मैंने यहाँ प्रोग्राम किया था। आपके चैनल और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो उनको भी बुलाते हैं, और हमें किसी की डिक्टेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना कि हिंदुस्तान क्या कह रहा है या अमेरिका क्या कह रहा है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान ने अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया, अपनी जानों के नजराने दे दिए, हमारी कितनी बड़ी तबाही हुई पाकिस्तान के अंदर, और आज भी हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। उसके बावजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एतमाद नहीं है। वो भाई, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है? हमें इसी से सैरोकार नहीं होना चाहिए। हमें सैरोकार ये है कि पाकिस्तान के लोग क्या समझते हैं, पाकिस्तान के जो अवाम क्या समझते हैं, हमारे अपने इश्यूज़ क्या हैं, उनके ऊपर ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी, सबको लेके पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम बनना चाहिए, एक हमारी सोच बननी चाहिए। कोई तरह तरह की बोलियां बोल रहा है, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान इस बुनियाद पे बना था, कह रहा है कोई इस बुनियाद पे बना था। मेरे भाई, पाकिस्तान एक लिबरल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है जिसके अंदर तमाम कौमियतों को, तमाम अक़लियतों को उसके जो एकोमोडेशन हासिल है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मौलवी तो नहीं थे, वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक आदमी थे। पूरी दुनिया जानती है ये बात। तो जहाँ तक इस्लामी निज़ाम की बात है, इस्लामी निज़ाम लेके आएँ। अगर आप लेके आते तो हम तो उसको वेलकम करें। लेकिन भाई, अगर आप जिस बुनियाद के ऊपर कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं कि चंद एक लोग अपना इस्लाम की वो खुद तारीफ़ करके उसको नाफिज करना चाहते हैं, तो इस तरह तो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हो सकता। आपने देखा कि माजी के अंदर भी तालिबान भी आए, माजी के अंदर दैश भी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट हो रही है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता इस तरह। पाकिस्तान को क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी पाकिस्तान के लोगों की सोच के मुताबिक कि पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, कि पाकिस्तान किस तरह का होना चाहिए, लिबरल डेमोक्रेटिक होना चाहिए या किस तरह का होना चाहिए। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के लोगों को ट्रेड भी करना चाहिए। आप ब्रेक में कहा कि जी हमारे आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ पे अगर काम करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे लोग बुराई समझते हैं तो समझते रहे। मेरी अपनी सोच ये है कि हमें हिंदुस्तान की इंटरनल इशू में हमें कभी वो कोई काम नहीं, वो टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बल्कि हमें तो उनसे जो हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते उनके ऊपर बात करनी चाहिए। और हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज वो हाफिज़ सईद साहब के ऊपर भी बात कर रहे हैं। आज वो पाकिस्तान को थ्रेट दे रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट थ्रेट दे रहा है, हिंदुस्तान के इदारे उनके लिए थ्रेट है, इसलिए कि हमारी खारजा पॉलिसी नहीं बन सकी। बिलखुसूस इन 4 सालों के अंदर हमारा फॉरेन मिनिस्टर था नहीं जो जाके पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करता, जो हमारे इश्यूज़ पे बात करता, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करता कि भाई हम पाकिस्तानी इस तरह, ये हमारा सॉफ्ट इमेज है, हम किसी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के अंदर मुलव्विस नहीं है। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि ये गवर्नमेंट इस तरह के इकदाम नहीं उठा सकी, जिस बुनियाद के ऊपर आज देखें कि पाकिस्तान तना खड़ा है पूरी दुनिया के सामने। मैं कहता हूँ कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर हमारी फ़ौज ना हो, पाकिस्तान के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ना हो, हमारी ISI ना हो, तो मैं नहीं समझता कि हमारी सरहदें महफूज हो सकती हैं। चारों तरह से पाकिस्तान को घेर के रखा हुआ है, अफगानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, ये सारे लोग पाकिस्तान के खिलाफ इनके अंदर साजिशें कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जी शुजात साहब, आप क्या कहेंगे सर के इस बयान पे? सर, बात ये है कि हमारे भाई ने जो बात करी वो बिल्कुल सही करी, लेकिन एज अ सोशल वर्कर मैं एक बात करना चाहूँगा कि जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, ना तो वहाँ पर किसी किस्म की कोई सियासत चल रही होती है, ना ही उन लोगों को सियासत से कोई इंटरेस्ट होता है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ना तो इंडिया के जो वहाँ के रिहायशी हैं और पाकिस्तान के जो रिहायशी हैं, हमें और उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं है। सच्ची सीधी बात, जो भी मामलात हो रहे हैं ये ऊपरी सतह पर हो रहे हैं, ऊपरी सतह पे लड़ा जा रहा है, ऊपरी सतह पे मारा जा रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहना है और इतना करना है कि हमें अपनी कौम को जगाना है, अपने पाकिस्तान को जगाना है। हम एक पाकिस्तान कौम है और अपने आप को ज़िंदा रखना है उन लोगों के खातिर
جو لوگ آگے ہمارے پاکستان کو بالکل بڑھائیں گے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ شجاعت صاحب, تھینک یو سو مچ سردار نزاکت صاحب. ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ جو اپنے اختتام کی طرف پہنچا. اور جناب اگر پاکستان سے باہر کبھی ہم وزٹ کرتے ہیں تو اس میں بھات بھات کے لوگوں میں سے اگر آپ کا کسی ایک شخص سے اگر دو لوگ ایک قدم آگے بڑھا کے گلے ملتے ہیں تو پاکستانی اور ہندوستانی ہی ہوتے ہیں. اگر ہمارے جتنے بھی ہمارے اعلیٰ حکام ہیں, انہیں اپنے مفاد کو ذاتی سے ہٹا کر ملکی کرنا ہوگا. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان موجود ہوں گے اور ایک الگ موضوع پہ بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع ہے ترقی, ٹیکنالوجی. کسی بھی چیز کی ایجاد کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم انسان کے لیے سہولت پیدا کر سکیں, اس سے فائدہ ہو سکے. آج ایک ترقی کا اور ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے جو پوری دنیا سے رابطے میں ہے انٹرنیٹ کی شکل میں, اور وہ ساری چیزیں اتنے سے ایک ٹکڑے میں آ چکی ہیں جس میں اس کی گھڑی, اس کا کیلکولیٹر, اس کا پیپر, پین, کیمرہ, اس کا DVD پلیئر, اس کا مطلب واک مین, اور پتہ نہیں کہ اس کی کتابیں, ہر چیز, کانٹیکٹ بک اس کی, سب کچھ اس کا ایک اس میں ایک اتنے سے موبائل فون کی شکل میں ایک ٹکڑے میں آ چکا ہے. ہم اپنے صرف کچن میں ایک ذرا نظر ڈالیں تو یہاں پہ ہمارے پاس فریج, مائکرو ویو اور یہ سارا کچھ ٹیکنالوجی ہی تو ہے. ہمارے لیے کتنی زیادہ آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں. پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ اپنی عوام کے لیے اس کوشش میں ہیں کہ وہ کس طرح اپنے ملک کو ٹیکنالوجی سے لیس کر سکیں اور اپنی عوام کو کس طرح وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ فائدہ اسے دلا سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے. مگر اس کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں. ہر چیز کے ایک مثبت اور ایک منفی استعمال ہوتا ہے. اور یہ موبائل اور یہ سارے جو لیپ ٹاپس اور یہ ٹیبلٹ وغیرہ, ان کے جو استعمال کی وجہ سے ایک سروے کے مطابق 2045 میں پوری دنیا کے 5 ارب کے قریب لوگ اپنی جن کی نظر کمزور ہو چکی ہوگی, اور ایسے لوگوں کے اعداد و شمار میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہوگا جو اپنے بینائی کھو چکے ہوں گے. یہ اس کا ایک منفی استعمال بھی ہے. ہر چیز کا ایک فائدہ اور ایک نقصان ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بھی ہم نے بھی کوشش کی کہ ترقی کی طرف جو ہے, جس طرح پوری دنیا اس راستے پہ ہے اور ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے, ہم نے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. ہمارے بھی اچھے خاصے بجٹس جو ہیں وہ سیکیورٹی کیمراز کی طرف بھی گئے اور پورے ملک میں لگتے گئے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ واک تھرو گیٹس وغیرہ کے, اور کہ کس طرح ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی شخص کو کہ اس کے پاس کوئی میٹل یا کوئی اسلحہ وغیرہ تو نہیں. تو ہم نے بھی ڈیفرنٹ سیکٹر پہ کام کیا, مگر وہ کتنا کام کیا, اس سے کتنا ہم نے فائدہ اٹھایا, یا اس کام کی آڑ میں ملکی سطح پہ کس نے کتنا فائدہ ہمیں دیا اور ذاتی فائدہ کتنا اٹھایا گیا, یہ بھی ہمارے سامنے ہے سارا کچھ. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ جدید ٹیکنالوجی کا ہمارے معاشرے پہ کیا فرق آیا ہے, اور ہم اس کے صحیح استعمال سے کہاں کہاں اپنے ملک میں پیدا ہونے والے مسائل سے بچ سکتے تھے, اور آگے آئندہ ہمیں کن کن پالیسیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواؤں گا. ہمارے ساتھ ایک سینئر جرنلسٹ موجود ہیں, سبین آغا صاحبہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو. گریٹ. ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں یہ سوشل ورکر ہیں, اور یہ بھی ہمیں
اس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک قدم آگے بڑھ کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ظفر عباس صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اس ٹیکنالوجی کو اپنے آپ کو ہم مطلب اپڈیٹ تو کرتے رہتے ہیں کہ جناب میرا ایک نیا فون آ گیا، یہ لے لیا، نیا لیپ ٹاپ لے لیا ہم نے، نئی یہ چیز لے لی. اوور آل آپ یہ سارے ٹیکنالوجی کے دور کو کس طرح دیکھتے ہیں ایک ملکی سطح پہ؟ اس کو ملکی سطح پہ تو ہم تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو آپ کو سب میں دو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے فہیم. یہ ایک تو ٹیکنالوجی انسان نے بنائی ہے، کریٹ کی ہے، انوینٹ کی ہے. دوسرا اس کا ٹیکنالوجی بذات خود جو ہے وہ یوزفل یا ہارمفل نہیں ہے. اس کا جو اپلیکیشن ہے وہ ڈیٹرمائن کرتا ہے اس کی یوزفل ہونے کو اور اس کے نیگیٹو ہونے کو. ہم نے تو یوزفل ہو کے مثال کے طور پر اگر کمپیوٹر کو ایجاد کیا ہے تو اس کی جو ایسے مائنڈز ہیں جو نیگیٹو کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ نیگیٹو کرنا شروع کر دی. اور یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ وہ نیگیٹو کی طرف مائنڈ زیادہ آپ کا جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے رادر دین پازیٹیو. بچہ بھی بری بات فوراً سیکھ لیتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم ان دو چیزوں کو کلیئر جب کر لیں گے کہ وہ خود بذات خود ہارمفل یا فائدہ مند نہیں ہے اور یہ انسان نے ہی کریٹ کی ہے، تو ہمیں تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کو انفارچونیٹلی ہمارے پارٹ آف دا ورلڈ میں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اسمارٹ فونس. ٹیکنالوجی از اے گلوبل فینومینا. وہ گلوبل فینومینا ہے. ٹیکنالوجی آپ کی انوائرمنٹ، سوسائٹی، لوگ، ایجوکیشن، ریلیشن شپس، سوشل کانٹیکٹس، سیکیورٹی اینڈ واٹ ناٹ، ان تمام چیزوں کو آپ لسٹ بہت لمبی ہے، چلتے جائیں گے. ہمارے ساتھ ظفر صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے، آپ بھی ایڈ کریں گے. ان تمام چیزوں کو امپیکٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں، ایگریکلچر نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر کتنا فائدہ اٹھایا ہے ٹیکنالوجی کا. آپ کی ٹیوب ویلز بن گئی ہیں، الیکٹریسٹی ہے اس کے اندر چلتی ہے. آپ کی اسپرنکلرز ہیں جن کے ذریعے آپ جو پانی فیلڈ کو فارمر خود دیتا تھا، اسپرنکلرز کے ذریعے دینا شروع. اس سے بھی زیادہ بہتر آ گیا چلایا کرتے تھے زور لگا کے، اتنی محنت سے. اس سے بہتر ٹیکنالوجی آئی اسپرنکلر سے. ڈرپ اریگیشن. ڈرپ اریگیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ شارٹ اسمال یارڈ کے اندر جو ہے وہ روٹ کو پانی دیتی ہے. اور وہ اسپرنکلر سے بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ اسپرنکلر میں آپ کا ایواپوریشن کا فیکٹر آ جاتا ہے. ڈرپ اریگیشن میں وہ روٹ کو پانی دے رہا ہے تو وہ ایواپوریشن کا فیکٹر ایواپوریٹ ہو گیا اس کے اندر سے. ہم اگر یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اندر جائیں گے، مثال کے طور پر آپ نے مثال دی اپنے انٹروڈکشن میں سولر ٹیکنالوجی کی، ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے شو سے پہلے. دیٹ از آلسو سم تھنگ وچ از جو ہیومن لائف کو جو ہے وہ ایز کرنے کے لیے، کمفرٹ کے لیے آپ نے کیا ہے. ہم اس کا پازیٹیو الیکٹریسٹی کو ہی ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم ایتھنول فیول کے بجائے اگر ہم ایتھنول کو یوز کریں، آپ کی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جیسے آسٹریلیا، اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے آسٹریلیا اور شاید ساؤتھ افریقہ میں، اف آئی ایم ناٹ کریکٹ، بٹ آسٹریلیا آئی نو، ایتھنول کا استعمال ہوتا ہے فیول کی جگہ، جو کہ فیول سے زیادہ بہتر ہے انوائرمنٹ کے لیے. اس سے ہم پھر الیکٹریسٹی بھی جنریٹ کر سکتے ہیں جو انوائرمنٹ کے لیے اچھی ہوگی. ہم نے کول کے اوپر کام کیا، بٹ کول از ناٹ گڈ فار انرجی جنریشن. کول از ناٹ گڈ فار انوائرمنٹ. کول دنیا میں ختم ہو رہا ہے. اسی طرح اگر ہم انٹرنیٹ کی بات کریں تو انٹرنیٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بابی شو سے پہلے بتا رہے تھے وائرس کے بارے میں. وائرس نیگیٹو ہے، لیکن انٹرنیٹ نے آپ کی زندگی آسان کتنی کر دی. ورلڈ وائڈ ویب، آپ گلوبل سٹیزن بن گئے ہیں. یہ گلوبل سٹیزن شپ کا زمانہ ہے. آپ گلوبل سٹیزن بن چکے ہیں. آپ یہاں سے بیٹھ کر، اگر میں نے کسی پروفیسر سے کوئی ایجوکیشنل کانفرنس کرنی ہے تو میں یہاں سے بیٹھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کو کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اسکائپ کے ذریعے کنیکٹ کر کے، اس کا بجائے اس کو یہاں پہ اتنا ٹائم بھی سیو ہوگا، کاسٹ افیکٹو بھی ہوئے گا. وہ آپ کی ایک لنک ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کلاس روم میں بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ کنیکٹ ہوئے، کمپیوٹر استعمال ہوا، انٹرنیٹ کنیکشن استعمال ہوا، اور ایک انٹرنیشنل پروفیسر نے ان کو
دے دیا. ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تو اس دور کی اگر بات کریں تو اخبار چھپتا تھا, ٹھیک ہے, وہ اخبار ساری جو خبر آپ تک پہنچتی تھی وہ اخبار کے ذریعے پہنچتی تھی. تو آہستہ 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 وہ یعنی کہ آج جو صبح ہوا ہے یہ کل آپ کو جو ہے نا وہ آپ تک خبر پہنچنی ہے, اور ہمیں خود کے لیے کوشش کرنی پڑتی تھی. آج ہر بندے کی رسائی دیکھیں کہ وہ فون پہ فوراً آپ فیس بک پہ لائیو آ جاتے ہیں, ہر ایپلیکیشن آپ کو لائیو آنے کی سہولت دے رہی ہے. کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے الیکٹرانک میڈیا. یس, یہ جو میڈیا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں لائیو, یہ ایک ٹیکنالوجی ہے. اچھا ظفر صاحب آپ بتائیے ذرا, آپ کس طرح دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی؟ ٹھیک ہے, میں تو پھر وہی بات کروں گا, طبقاتی نظام کی زد میں آئی ہوئی ہے ٹیکنالوجی بھی. میرے ابھی ہمارے اپنے سرکاری اسکولوں میں کہ جہاں وزیر وزراء جو ہوتے ہیں وہ گاؤں دیہات میں کسی وڈیرے کا بیٹا ہوتا ہے, اس کو ٹکٹ مل جاتا ہے, وہ خود پڑھا لکھا ہو نہ ہو, اور وہ پھر ہماری ان تمام شعبوں کا, تعلیم کا اور ٹیکنالوجی کا وزیر بن کے آ کے بیٹھتا ہے, تو اس کے پھر اثرات بھی سامنے آتے ہیں. ابھی آپ میرے ساتھ کراچی کسی بھی سرکاری اسکول میں چل دیں, وہاں پہ آپ IT لیب کا دورہ کریے گا تو وہاں مکڑے کے جالے لگے ہوں گے, تالا لگا ہوا ہوگا, اور بڑے فخر سے ٹیچرز بتا رہی ہوں گی کہ ان 3 ٹیچروں کو ای میل کرنی آتی ہے. مطلب یہ ابھی اس وقت جب دنیا اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ کراچی میں بھی طالبان نے کارروائی کی ہے, 4 دن پہلے ایک پولیس والے کو گولی ماری ہے, تو گولی مارنے کے آدھے گھنٹے بعد افغانستان سے ویڈیو لوڈ کر دی انہوں نے کہ یہ ہمارا بندہ جا رہا ہے, اس نے کل مارا ہے, گولی ماری, اور گولی مارنے کا تو گرا تو ایک اور گولی ماری, اور وہ ویڈیو ان کا لوگو لگا کے ان کا سب کچھ کر کے لوڈ ہو گئی. مطلب ٹیکنالوجی کا استعمال, وہ عناصر جو منفی عناصر ہیں معاشرے کے, وہ اتنا شاندار کر رہے ہیں کہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری وہ ویڈیو چلی گئی, وہاں سے لوڈ بھی ہو گئی, لوگو لگ گیا, اور وہ جو ایک دہشت انہوں نے پھیلانی تھی ایک آدمی کو مار کے, وہ شاید 100 آدمی جنہوں نے دیکھا تھا وہ اس کے پریشر میں آتے, یا 200 لوگوں کی نالج میں آتا, انہوں نے سب کو اس کے اثر میں لے لیا, اس خوف میں کہ تم میں سے کوئی بھی سیو نہیں ہو. تو استعمال تو ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ساتھ پھر وہی پرابلم ہے کہ جو اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کے سسٹم میں جکڑا گیا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے. ہم آپ دیکھیں نا, ٹیکنالوجی کی بات اگر کی جاتی ہے تو دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اور ہم اگر اپنے طور پہ بات کریں تو ہمارے یہاں ابھی گرین بسز شروع ہوئی تھیں کراچی میں آج سے کوئی 10 سال پہلے, تو جو لوکل بسیں تھیں انہوں نے اس کو اتنی ٹکریں ماری, وہ 12 دن کے اندر بسیں تباہ ہو گئیں, برباد ہو گئیں, اور وہ روڈوں سے ہٹانی پڑیں. تو ابھی ایک بس شروع کرنے کے لیے پورے شہر کو دیکھیں ترقی کے سفر کیسے طے ہو رہا ہے. یہاں پر ایک بس چلائی جا رہی ہے, اس بس کے لیے سرجانی ٹاؤن سے اور کیماڑی تک پورے شہر کی سڑک کو اور چھوٹا کر دیا گیا, بیچ میں پل کھڑا کر دیا گیا کہ باقی تمام ٹریفک اور مطلب ہر وہ کام ہو رہا ہے کہ جو سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ لازم بات ہے سسٹم اتنا خراب ہے, لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر کہ انہوں نے اپنا صرف ٹارگٹ ان کا یہ کہ ان کو پیسے کیسے. بالکل, سسٹم کے بارے میں بات کریں کہ سسٹم جو ہے نا یہ کیسے ٹیکنالوجی کی طرح اپڈیٹ ہو سکتا ہے. تو ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. بات ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, جدید ٹیکنالوجی اور ہمارے معاشرے پہ اثرات, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مہمانوں میں سبین آغا صاحبہ موجود ہیں جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, اور ظفر عباس موجود ہیں جو سوشل ورکر ہیں. سبین صاحبہ, اب یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں سسٹم کو کیسے اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کی مدد کے ساتھ؟ سسٹم کو ہم آلریڈی اپ گریڈ کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں, کوشش ہماری ایفرٹس جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس پوری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک منسٹری بھی موجود ہے, اور اس میں ایک عدد ہماری منسٹر بھی موجود ہیں جن کا آبویسلی اگر اس کو آپ نے ریکگنائز کیا ہوا ہے ایک انڈسٹری کے طور پر, ایک منسٹری کے طور پر, تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی فنڈنگ بھی ہے, اس کے اوپر پالیسیز بھی بن رہی ہیں, اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے فہیم کہ وہ جو آپ نے ٹرم یوز کیا اپ گریڈ, کیا ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں اس کو یا ہم اس کو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جب بھی دیکھا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ملک میں جب بھی کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے آپ کی سوشل میڈیا کو, اس کو بند کرنے کی, اس کو گیگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
सिक्योरिटी कैमरास के हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, हम वॉक थ्रू गेट्स की हम बात कर रहे थे, अच्छी चीज़ है, मगर हम अगर सिर्फ सिक्योरिटी के पैराडाइम के अंदर रहते हुए ही गुफ्तगू करें अपने मुल्क में, तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे हम ज़्यादती कर रहे हैं. लेट्स डू टॉक अबाउट द सिक्योरिटी इश्यूज़, बिकॉज सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं हमारे बहुत मेजर इश्यूज़ हैं और हमें फेस कर रहे हैं. एक चीज़ देखें, सिक्योरिटी कैमरास ये आवाम को भी मेरा ख्याल है बताना चाहिए कि क्या पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी कैमरास के ज़रिए सिक्योरिटी को मुमकिन बनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान में वही कैमरास यूज़ हो रहे हैं, वो वैसे ही यही माहौल है कुछ बाहर भी? देखिए, जो शुरू में मैंने बात की थी ना कि उसका जो एप्लीकेशन है, हाँ. उसके ऊपर अगर हम बात करें, सिक्योरिटी कैमरा सिर्फ लगाने नहीं होते हैं, उनको आपको सस्टेन भी करना होता है. सस्टेन से मुराद ये है कि वो वो मशीन है, वो टेक्नोलॉजी है, वो कभी ख़राब भी होएगी. पहले तो अगर हम बहुत अच्छी क्वालिटी के सिक्योरिटी कैमरास ख़रीद रहे हैं, जिस किस्म का सीरियस इशू है सिक्योरिटी का मुल्क के अंदर, टेररिज्म के हवाले से है, क्राइम के हवाले से है, तो हम क्या हमारा फोकस गुड क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी प्रोविज़न टू द मासेस है, उसमें अगर वो हमारी प्रायोरिटी है कि हम क्वालिटी सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं, तो फिर हम इक्विपमेंट भी क्वालिटी का ख़रीदेंगे, जिसमें सिर्फ सिक्योरिटी कैमरास नहीं है, उसमें आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट की इक्विपमेंट आती है वो भी जो है वो क्वालिटी की है या नहीं है, वो हमें नहीं दिखाई देती है. इसी वजह से, यही वजह है कि अभी मिसाल के तौर पर कोई अगर इंसिडेंट हो जाता है और सीसीटीवी कैमरा निकाले जाते हैं जो स्टेट ने लगाए होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली 80 to 90% काम नहीं कर रहे होते, और हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, जैसे अगर कोई इलाके में बैंक लगा हुआ है या कोई पेट्रोल पंप, फ्यूल पंप लगा हुआ है, तो उसका जो है वो हमें उसकी तरफ फोकस करना पड़ता है. हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल सिटीज़न पुलिस लाइजन कमेटी की है, उनके पास उनका पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है. हमारे सिटी गवर्नमेंट ने जो है वो, जो हमारी सिटी गवर्नमेंट थी, उनका भी बड़ा अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम था. आई एम नॉट अवेयर वेदर वो अभी उतनी एफिशिएंटली काम कर रहा है नहीं. और उसने बहुत, इसी तरह आपका जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस है कराची की, मैं अगर बात करूँ, तो उसके अंदर आपका मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है. जब सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ये टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज़ हुए थे, तो आई डिड अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने स्टोरी की थी, एंड आई वेंट टू रेंजर्स हेडक्वार्टर. उन्होंने हमें पूरा अपना वो दिखाया था, मॉनिटरिंग का जो उनका सिस्टम है, उनका व्हाट्सएप कॉल, इट्स वर्किंग वेरी एफिशिएंटली अकॉर्डिंग टू के पास बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सिस्टम मौजूद है. मगर एक चीज़ थोड़ी सी इसमें इजाफा करूँगा. देखें, जो पूरी दुनिया में सिक्योरिटी कैमराज लगाए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं चोरी, डकैती, इन मामलात के लिए. हमारे यहाँ चूँकि दहशतगर्दी का मसला है, और वो भी मसला ऐसा है कि एक शख्स गाड़ी से उतरता है, आता है, किसी मस्जिद में घुसता है, किसी चर्च में घुसता है, फट जाता है. इस कंडीशन में जो सिक्योरिटी कैमरे लगते हैं, वो सिर्फ सिक्योरिटी कैमरे की क्वालिटी शर्त नहीं होती, इसमें 4-5 चीज़ें इन्वॉल्व होती है. एक तो जहाँ जहाँ सिक्योरिटी कैमरा होगा आपका हसास मकाम पे, वहाँ नीचे एक बंदा होगा, मैं वही बात, तो वो खर्चा बढ़ता चला जाएगा बहुत. तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है. सकते तो फिर हमें इतनी टेंशन लेने की नहीं, खर्चा है, वो सही कह रहे हैं. वो जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जहाँ मैं आने वाली थी, बंदे के पास गाइडलाइंस होना चाहिए कि अगर हमने वो स्ट्रेटेजिकली प्लेस नहीं किए हुए हैं, जहां हमें एक तो हर जगह ही हो रहा है ना, लेकिन हम एक प्लान बनाते हैं अपना सिक्योरिटी का, जिसमें स्ट्रेटेजिकली हम प्लेस करते हैं अपनी तमाम सिक्योरिटी कैमरास को. तो क्या हमने वो स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए? मिसाल के तौर पे कौन कौन से एरिया हैं जो बहुत ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं, आपकी जो वर्शिप की जगह हैं वो हो रही हैं, आपकी बड़ी जो मॉल्स हैं वहाँ पे टारगेट, फिर इनके जो थ्रेट अलर्ट्स आते हैं उसमें क्या टारगेट आ रहा है, क्या हमने वहाँ पर लगाए हुए. तो ये इज़ एब्सोल्युटली राइट कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान भी होता है. लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक बात करके आई विल कम टू यू एंड आई एम गोना फिनिश माय कमेंट ऑन इट. देखें, हम कुछ भी कर लें, अगेन माय पॉइंट फ़हीम इज़ कि अगर हम एक कलेक्टिवली, और हमारा जो इंटेंशन है वो अगर हमारा अच्छा नहीं होगा, हमारा इंटेंशन अगर 100% जो है नहीं होगा, तो हम कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा लें, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर मैं बार बार ज़ोर दूंगी कि कितनी जो है हम टेक्नोलॉजी लगा लें, अगर हमारी इंटेंशन अच्छी नहीं है तो वो कभी भी काम नहीं करेगी. चाहे हमने अच्छी इंटेंशन से क्यों नहीं लगाया हो, मगर हम उसको सस्टेन नहीं कर रहे हैं, हम उसका प्लान नहीं बना रहे हैं, हम रिएक्टिव अप्रोच में हैं, हम प्रोएक्टिव अप्रोच में नहीं जाते हैं. नी जर्क रिएक्शन होता है, कोई इंसिडेंट हुआ, सिक्योरिटी कैमरा काम नहीं कर रहा है, वॉक थ्रू गेट काम नहीं कर रहा है. सो प्रोएक्टिव अप्रोच. सही.
جناب دیکھیں آپ نے میرا خیال واک تھرو گیٹس وغیرہ کافی سارے وہ ہاں ابھی سندھ پولیس گیٹ یوز کر رہی ہے، وہ ہم ہی دیتے ہیں فری میں ان کو پورا سال. اور جتنے حساس مقامات ہیں کراچی کے، چاہے وہ کراچی یونیورسٹی ہو، اس کے اندر پچھلے 2 سالوں سے سارے گیٹ ہم نے دیے. جب انہوں نے کام 6 مہینے کا رینٹ نہیں دے پا رہے 58 لاکھ، تو ہم نے فری میں ہی دیے ہیں سب کو. اور سارے مزارات یہ وہ جو کوئی بھی ہم سے لیتے ہیں فری میں، ہم چارجز بھی نہیں لیتے ہیں. چاہے وہ بھی جلسہ ہوا ان کا، جیسے کہ جو آئے ہوئے تھے خادم حسین رضوی صاحب یا پی ٹی آئی ایم کے، ہم فری میں دیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ المیہ سنیں آپ. واک تھرو گیٹ کا کام کیا ہے؟ میٹل کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے. وہ ٹی این ٹی تو بتا ہی نہیں رہا کہ اس میں بارود، اور بارود کی بھی ایک قسم تھوڑی ہے، 50 قسم کے کیمیکلز ہیں، وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا ہے. تو مسئلہ یہ کہ جہاں اتنی دہشت گردی فیس کر لی گئی ہے، ابھی حد تک ہم ٹیکنالوجی کے اس زور پہ نہیں پہنچے کہ ہم وہ ڈیٹیکٹر تو لے آئیں اپنے پاس، کم سے کم وہ آلات تو لے آئیں جو کم سے کم یہ تو بتا دے کہ جی اس وقت کوئی بارودی گاڑی یا کوئی چیز. اچھا جو ہمارے پاس آلات موجود ہیں، 80 لاکھ روپے کی مشین ہے اتنی سی، وہ گاڑی پہ میں ٹچ نہیں، وہ تو فیک چیز ہے، اس کا وہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے وہ کچھ ہے تو وہ کچھ نہیں ہے. ہاں دیگر ممالک میں اس جیسی ایک مشین ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک کارڈ لگتا ہے اتنا بڑا، وہ کارڈ 20 منٹ کے $200 چارج کرتا ہے. جیسے آپ اس کو آن کریں گے، اور وہ اتنا ایکوریٹ کارڈ ہے کہ آپ یقین کریں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا تجربہ کیا، خود دیکھا ہے کھڑے ہو کے کہ ایک چاول کی بوری رکھی تھی سامان کے اندر، چاول کے دانے کے اوپر جو پالش ہوتی ہے اس میں کچھ ذرات ٹی این ٹی کے ہوتے ہیں جو چاول ہم کھاتے ہیں. تو اس مشین نے اس چاول کے دانے کو ڈیٹیکٹ کر کے نکال دیا تھا. انہوں نے سامان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، 2 سے 4 حصوں میں کیا. ان دی اینڈ اس چاول کی بوری پہ آیا، چاول کی بوری میں سے ایک چاول کا دانہ نکالا، وہ اپنے ہاتھ میں رکھا، انٹینا موو کیا. انہوں نے اس پہ وہ پالش اتاری ناخن سے، پھر کیا نہیں کیا. یہ تو کام ہے. اب آپ لوگوں کی آنکھیں پڑ رہے ہیں اور انٹینا گھما کے، اور جس پہ آپ کو شک ہو جائے بولے کھول دو گاڑی، تو یہ آپ اپنے آپ کو بھی مطمئن کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا، وہ مشین ہے ہمارے پاس جو دھماکے کے بعد یوز ہوتی ہے، سانے کے بعد یوز ہوتی ہے. وہ صرف ان فیومز کو ڈیٹیکٹ کرے گی کہ دہشت گرد کے ہاتھ میں اگر کیمیکل لگا تو اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے وقت وہ کیمیکل وہاں تو نہیں چھوڑا. تو وہ تو انکوائری میں کام آئے گا نا، انویسٹیگیشن میں کون سا کیمیکل یوز کیا. وہ جو جیکٹ پہن کے آ رہا ہے، یا وہ عورت جو بچے کی باڈی کے اندر بم بارود بھر کے لا رہی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز، وہ تو آپ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. صحیح. تو اچھا یہ بتائیے کہ سولر پینلز جو ہیں وہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ہم کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ ہم اندھیروں اور لوڈ شیڈنگ کی طرف ہی بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی سولر پینلز لگے تھے، اور کسی نہ کسی پالیسی کے تحت لگے تھے. جتنی نئی لائٹس لگی تھیں شاہراہوں پہ، سب کے اوپر سولر پینلز تھے. لیکن میرے خیال میں 1 مہینے انہوں نے کام کیا، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کے لیے، دیکھیں بات وہی ہے، میں سڑک کے اوپر پودا لگا دوں اور اس کے اوپر پانی ڈالنے کا انتظام نہ کروں. دیکھیں پورا میکینزم ہوگا، ایک ٹینکر چلے گا صبح میں، کہیں سے پانی اٹھائے گا، 3 آدمی ہوں گے، ایک ڈرائیور ہوگا، ایک پانی ڈالنے والا ہوگا، ایک پائپ لپیٹنے والا، رکھنے والا ہوگا، ذمہ داری ہوگی وہ، اور وہ تنخواہ پہ ہوں گے. صحیح ہے نا. تو جب وہ سسٹم ہی نہیں ہوگا تو سب کچھ ویسے ہی. دیکھیں نا آج آپ مبارک ولیز والے روڈ پہ جتنی لائٹس تھیں سب سولر تھیں، وہ اکھڑ چکی ہیں. وہاں پہ وہ پینل بھی لگے ہوئے، وہ لگا ہوا ہے، کوئی اوپر جا کے اتار کے لے آیا، وہ ایسا لگتا ہے. وہ اس کی ایک لائف ہوتی ہے، وہ دھوپ سے اتنی دیر میں ٹوٹ ٹاٹ کے ختم. لیکن اب آثار بھی نہیں ہے ان کا. وہ پول تو لگے ہوئے ہیں، لیکن باقی کسی چیز کا. اور بھی شہر میں مختلف جگہوں میں جو نئی لائٹس لگی ہیں وہ سولر ہی لگی ہیں. دیکھیں اس میں بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اچانک سے شہر میں آپ نے دیکھا کراچی میں ہیلمٹ کی کیمپین شروع ہو جاتی ہے، تو بعد میں معلوم ہوتا ہے کسی بڑے بزنس مین نے 200 کنٹینر ہیلمٹ امپورٹ کیے، تو اس نے تھوڑی سی رشوت دی تو وہ کیمپین شروع ہو گئی. تھوڑے عرصے بعد وہ ختم ہو جاتا. تو بالکل وہی سسٹم میں کسی نے امپورٹ کر لیا. ویسے ہیلمٹ کی کیمپین تو اچھی بات ہے. ہمارے یہاں وہ بڑی اچھی خاصی تنقید ہوئی تھی جب خواتین کو یہ پتہ چلا، انہوں نے جب دوسری سواری کے لیے بھی ہیلمٹ لازمی کیا، تو عورتوں نے کہا کہ ہم اپنے دوپٹے سنبھال لیں، جائے ہیلمٹ سنبھال لیں، ہم کو یہ نہیں ہو سکتا. تو مگر وہ بیسیکلی تو وہ اچھی بات تھی، اس پہ واپس لینا پڑا انہیں فیصلہ اپنا. اچھا آپ غلط کیا، فیصلہ واپس نہیں لینا چاہیے. اس میں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، میں نے دوبارہ کہا آپ سے کہ ہم ری ایکٹیو اپروچ میں. پرو ایکٹیو کیا ہوتی ہے کہ آپ نے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. یہ سوشل ایولیوشن کے ذریعے تمام چیزیں سوشل ایولیوشن سے کنیکٹڈ ہیں، انسان سے کنیکٹڈ ہے، اس کے مائنڈ سیٹ سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک کلچرل اور ریلیجس بیریئر سے باہر نکل سکیں. انسانی جان کی ویلیو نہیں ہے ہمارے پاس. مطلب آپ کے لیے دوپٹہ زیادہ اہم ہے لیکن آپ کی جان آپ کے لیے اہم نہیں ہے. تو کیا دوپٹے کے ساتھ ہیلمٹ نہیں لیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ مطلب یہ وہی تو بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ انہیں زبردست وہ چیزیں ڈنڈے سے اپلائی کرانی پڑتی ہیں. بچوں کو بچے چوئنگ گم مانگتے ہیں نا، تو آپ انہیں زبردستی آپ چوئنگ گم نہیں لے کے دیتے. اس کی ایج کم ہوگی. I'm not going to endorse this. اس کی وجہ کیونکہ جو میں پوائنٹ کر رہی ہوں وہ یہ سوشل ایولیوشن کیا ہے. سوشل ایولیوشن یہ ہے جہاں آپ کو ڈنڈا استعمال نہ کرنا پڑے. یہ صدیوں کا کام ہے فہیم. میں یہ اگر کہوں کہ میں اور فہیم اور ظفر صاحب بیٹھ کر ایک کیمپین ابھی شروع کریں سوشل ایولیوشن کی، تو پہلے تو ہم تینوں کوئی پتھر مارے جائیں گے اور مار کے جو ہے کہ یہ پاگل ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہمیں تو وہ مینٹل اسائلم میں بند کر دیں گے. کیونکہ یہاں پر جو ہے جب آپ کوئی بھی بات ڈھنگ کی کرتے ہیں، ترقی کی کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی کرتے ہیں، تو کلچرل اور ریلیجس بیریئر آ جاتے ہیں.
کرتے ہیں اور آپ کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے ویسٹرن ایجنٹ ہونے کا. ٹھیک ہے, تو اگر ویسٹ نے ترقی کی ہے اور اگر ویسٹ پروگریس کر رہا ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, پنکچول ہونے کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, تو میں کیوں اس سے انسپریشن نہ لوں اور انفلوئنس نہ لوں؟ اس سے کیا مطلب ہوا کہ میں ایک جو ہے عجیب سی جو ہے وہ موت مر جاؤں, کٹی پھٹی موت مر جاؤں, یا میں زندہ بھی ایسے رہوں کہ بالکل بدتر میری زندگی ہو, نہ میرے پاس الیکٹریسٹی ہو, میں کیونکہ ٹیکنالوجی کا مجھے استعمال کرنا نہیں آتا تو میں الیکٹریسٹی کا بیڑا غرق کر دوں, میں پانی گندا پینا شروع کر دوں, میرے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہوئیں, میرے پاس ایجوکیشنل فیسلٹیز نہیں ہوئیں, بٹ میں ویسٹرن ایجنٹ نہ کہلاؤں اور میں مر جاؤں. تو یہ ہیومن لائف اور یہ جو ڈنڈا ہے نا, ہیومن لائف کی ریگارڈ کیجئے اور ڈنڈے کو پلیز چھوڑ دیجئے. ریفارم کیجئے سوسائٹی کو تاکہ وہ ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جو رشوت وغیرہ اور یہ دوسرے جو سفارش اور ان اگر معاملات کو ختم کر کے اپنے اوپر اگر اسٹرک مطلب ایک سختی سے اپنے قوانین پہ کھڑے ہو جائیں ہم لوگ, تو وہ ضروری ہے. رول آف لا ہر چیز میں اپلائی ہوتا ہے اور یہ ختم نہیں ہوئے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا, دیکھیے پتہ بھی نہیں چلا. بہت شکریہ سبین صاحبہ, بہت شکریہ ظفر صاحب. دوستوں, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے فہیم عباس, فرقان بابی اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.